صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچانوے آیتوں کی یعنی کہ 90 پر 5 آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی ہے۔ اب آیت نمبر 96 آیت نمبر 97 یعنی کہ آیت نمبر 90 پر 6 اور 90 پر 7 گزشتہ مجلس کے اندر ان آیتوں کی تلاوت ہوئی تھی لیکن تفسیر نہیں ہوئی تھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے پہلے جو آیتیں گزری تھیں اس کی کچھ باتیں باقی تھیں، ان باتوں کو بیان کرنے میں وقت مکمل ہو چکا تھا، تفسیر مکمل نہیں ہوئی۔ آج کی اس مجلس میں ان 2 آیتوں کی انشاءاللہ تفسیر مکمل ہوگی۔ یہاں اللہ رب العزت جو ہے ان 2 آیتوں میں مکۃ المکرمہ کے بارے میں اور اسی طریقے سے حج کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں پہلے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، وہ مکان ہے جو مکہ میں ہے، جس کی حالت یہ ہے کہ وہ برکت والا ہے اور جہاں دنیا جہاں کے لوگوں کا رہنما ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی نشانیاں ہیں من جملہ ان کے ایک مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو شخص اس پہ داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمے اس مکان کا حج کرنا ہے، یعنی اس شخص کے ذمے جو کہ طاقت رکھے وہاں تک کے سبیل کی۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو شخص منکر ہو اللہ رب العزت تمام جہاں والوں سے غنی ہے۔ یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہوا۔ ان 2 آیتوں میں اللہ رب العزت جو ہے مکہ شہر اور اسی طریقے سے بیت اللہ کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ پیچھے جو درس میں باتیں گزری تھیں اس میں جو ہے مسلمانوں، صحابہ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہودیوں کے طرف سے 2 قسم کے الزامات تھے۔ ایک الزام یہ تھا کہ بھئی اللہ رب العزت نے اونٹنی کے دودھ کو اور اسی طریقے سے اونٹ کے گوشت کو حرام قرار دے دیا ہے، لیکن یہ لوگ کیوں کھاتے ہیں؟ تو اس کا جواب جو ہے پیچھے مجلس کے اندر آ چکا ہے کہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہ دونوں چیزیں حرام نہیں تھیں، نہ ہی تورات میں اس کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں اور ان کی قوم میں اور ان کے بچوں کے لیے بھی یہ دونوں چیزیں حلال تھیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بیماری کی وجہ سے انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر یہ بیماری ختم ہو گئی تو یہ دونوں چیزیں میں کیا کروں گا، ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی سے ختم کر دوں گا، ان دونوں چیزوں کو استعمال نہیں کروں گا۔ اب ان کی محبت میں ان کے کچھ بچوں نے
یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت مان لی، نظر مان لیا اور یہ دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا، تو ان کی محبت میں ان کے کچھ اولاد نے ان دونوں چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ بس یہ اپنا جو ہے انفرادی معاملہ تھا، اجتماعی کوئی مسئلہ نہیں تھا، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا۔ تو اس کا جواب جو ہے پیچھے مجلس کے اندر آ چکا ہے۔ اب یہاں دوسرا سوال، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ بھئی اللہ رب العزت نے جب بیت المقدس کو قبلہ قرار دے دیا ہے تو مسلمان اب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے صحابہ جو ہیں بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ جب سے دنیا شروع ہوئی اسی وقت سے بیت المقدس جو ہے قبلہ ہے مسلمانوں کا۔ تو یہ اعتراض دوسرا اعتراض ہے، تو آج کی اس درس میں اس اعتراض کا جواب دیا جائے گا۔ یا اللہ فرما رہے ہیں یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، للذی ببکۃ مبارکہ، وہ مکان ہے جو مکہ میں ہے۔ یہاں جو ہے مکان سے جو بتایا جا رہا ہے، بیت یہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے گھر، لیکن یہاں جو ہے عام گھر کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، گھر سے مراد بیت اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، خانہ کعبہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں کعبۃ اللہ کا ہی تذکرہ کر رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے اگر کوئی بنایا گیا تو وہ کعبۃ اللہ ہے۔ کعبۃ اللہ سے پہلے عبادت کے لیے کوئی گھر نہیں تھا۔ کعبۃ اللہ کو تفسیروں میں آتا ہے تقریباً 7 مرتبہ جو ہے بنایا گیا۔ پہلی مرتبہ تو بنیادی طور پر پہلے مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اس کے بعد جو ہے اس کی مرمت ہوتی رہی اور اس کی دیواریں بوسیدہ ہوتی رہیں، اس کو صحیح کرتے گئے، تو اس کے بعد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے کعبۃ اللہ کو بنانے کے بعد 6 مرتبہ تعمیر کرنے کا موقع آیا۔ اس میں سے دوسرا سب سے پہلا موقع کب آیا، نوبت کب آئی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بھئی کعبۃ اللہ کو جو ہے بنا دیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے دونوں نبی تھے، دونوں نے مل کر کیا کیا، کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کی۔ جو لوگ عمرے کے لیے گئے ہوں یا حج کے لیے گئے ہوں وہ لوگ جو ہے وہ مقام دیکھے ہیں جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ جو ہے کعبۃ اللہ کے سامنے موجود ہے، اور ایک زمانے تک وہ مقام جو ہے ایک بند کمرے میں تھا۔ وہ پتھر جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبے کی کعبۃ اللہ کی جو ہے تعمیر کرتے تھے، اور یہاں تک جو ہے کتابوں کے اندر تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے جیسے خانہ کعبے کی دیواریں اونچی ہوتی رہیں تو پتھر بھی جو ہے بڑھتا رہا۔ آپ کی سہولت کے لیے اللہ نے پتھر کو حکم دے دیا کہ بھئی میرا ابراہیم جو ہے تیرے اوپر سے نیچے نہ اترے، اس کو یہ تکلیف جو ہے پہنچنے نہ پائے، بلکہ تیرے اندر جو ہے جیسے جیسے دیواریں اونچی ہوتی جائیں گی تو تیرے اندر بھی جو ہے کیا ہوتا جائے گا، تیرے اندر بڑھوتری ہوتی جائے گی، تیرے اندر جو ہے اب بڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے وہ پتھر جو ہے جیسے جیسے دیواریں اونچی ہوتی گئیں تو پتھر بھی اونچا ہوتا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر اس کو مکمل کر لیا۔ اب تیسرا موقع کب آیا، تفسیروں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ قوم جرہم، یہ قوم کون سی قوم تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سسرالی قوم تھی۔ اسی خاندان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی تھی، تو ان کے سسرال والوں نے تیسری مرتبہ کعبۃ اللہ کی مرمت کی۔ اب اس کے بعد قوم عمالقہ کا موقع آیا، قوم عمالقہ کا بھی نام آتا ہے تفسیروں میں، تو قوم عمالقہ نے بھی کعبۃ اللہ کی کیا کر دی، انہوں نے بھی مرمت شروع کر دی۔ اور اس کے بعد حضرت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، اس وقت تک یعنی قوم عمالقہ کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کسی قوم کو جو ہے اس کی توفیق نہیں ہوئی، کسی قوم کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جائے، کعبۃ اللہ کی بوسیدے جو دیواریں ہیں منہدم ہو چکی ہیں، گری ہوئی ہیں، اس کو جو ہے ٹھیک کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، آپ کی نبوت کا اعلان ہونے سے 5 سال پہلے پھر جو ہے کفار نے یعنی مکہ کے جو قریش لوگ تھے وہ لوگ ان لوگوں نے کیا کیا، کعبۃ اللہ کی پھر جو ہے جو
اس زمانے میں جو دیواریں گری ہوئی تھی ان کی مرمت شروع کر دی، اور اسی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تعمیر ہوئی ہے حتیم کا جو حصہ کعبۃ اللہ یعنی کہ خانہ کعبہ سے باہر جو ہے، اس حصے کو کفار نے یعنی قریش نے اس زمانے میں کیوں باہر کر دیا، تفسیروں میں اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بات ملتی ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس پیسہ کم تھا اور وہ کام مکمل نہیں ہو سکا، تو جتنا پیسہ ان کے پاس تھا انہوں نے کام کر دیا، وہ حتیم کا حصہ باہر آ گیا خانہ کعبہ سے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، امی جان فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر تیری قوم اس زمانے میں حتیم کے حصے کو باہر نہ کرتی تو میرا بھی یہ ارادہ نہیں ہے کہ حتیم کا حصہ باہر ہو جائے، میرا تو دل یہی چاہتا ہے کہ حتیم کے حصے کو خانہ کعبے کے اندر جو ہے داخل کر دیا جائے۔ جو لوگ عمرے کے لیے گئے ہوں یا حج کے لیے گئے ہوں ان کو معلوم ہے حتیم کا حصہ کون سا ہے۔ کعبۃ اللہ کے سامنے تھوڑا حصہ رہتا ہے اور وہ حصے میں جو ہے عام لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، کبھی کبھی جو ہے اجازت ہو جاتی ہے لیکن عام لوگوں کو اس کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کو حتیم کا حصہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ حصہ جو ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا تو ارادہ یہ ہے کہ اس حصے کو خانہ کعبے کے اندر داخل کر دوں، لیکن تیری قوم نے اس زمانے میں کیا کر دیا، اس کو باہر کر دیا ہے، اگر میں اس کو اندر کروں گا تو پھر جو ہے تیری قوم مجھ سے بدظن ہو جائے گی، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو یہ تیسرا یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے مرتبہ، دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تیسری مرتبہ ان کے یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرال والوں نے، چوتھی مرتبہ قوم عمالقہ نے، پانچویں مرتبہ قریش کے لوگوں نے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مکمل ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان تینوں صحابہ کا زمانہ بھی گزر گیا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما، یہ صحابی جو ہیں اس زمانے میں انہوں نے کیا کیا کہ بھئی حتیم کے حصے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش کے مطابق خانہ کعبے کے حصہ بنا دیا، خانہ کعبے کا ایک حصہ بنا دیا۔ تو اس کے بعد پھر عبد الملک ابن مروان بادشاہ ہوا، اس کے زمانے میں حجاج ابن یوسف جس کا ذکر جو ہے فضائل اعمال میں خصوصاً جو ہے فضائل رمضان کے اندر آتا ہے، تو اس کا زمانہ آیا تو اس کے زمانے میں اس نے کیا کیا کہ حتیم کے حصے کو اس نے پھر باہر نکال دیا۔ اب اس کے بعد یہ جو ہے ہو گئی، اس کے بعد پھر جو ہے اصل میں جو ہے آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ سعودی حکومت کا حصہ ہے، اصل میں یہ خانہ کعبہ، کعبۃ اللہ، مسجد حرام، مسجد نبوی سعودی حکومت کا جو ہے اختیار اس میں کچھ نہیں، بلکہ اصل میں یہ جو ہے ترکی کے اختیار میں ہے۔ ترکی نے، اس ملک نے کچھ سال کے لیے سعودی حکومت کے ہینڈ اوور کر دیا ہے، اور سعودی حکومت یہ کر رہی ہے کہ سعودی حکومت اور ترکی کے درمیان اگر ایک اگریمنٹ ہوا کہ بھئی تعمیری کام جتنا بھی ہے وہ کام کیا کرے گی، سعودی حکومت کرے گی۔ اب سعودی حکومت کیا کر رہی ہے، اس تعمیری کام میں اضافہ کرتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بھئی یہ خوش نصیبی ہمیں اپنے ہی ملک میں رہے، اپنے ہی ہاتھوں میں رہے، اس لیے جو ہے سعودی حکومت جو ہے تعمیری کام میں اضافہ کرتی جا رہی ہے۔ جب بھی جو ہے ترکی سوال کرتا ہے کہ بھئی کیا ہوا، تو فوراً جو ہے کوئی نہ کوئی کام سعودی حکومت دکھا دیتی ہے کہ بھئی یہ کام باقی ہے، یہ کام مکمل ہو جائے گا تو پھر دیکھیں گے۔ تو اس طرح جو ہے کام ہو رہا ہے۔ تو اصل میں جو ہے وہ کس کے ماتحت ہے، کس کے حکومت کی حصہ ہے، ترکی حکومت کا حصہ ہے۔ آخر میں پھر جو ہے وہ حصہ یعنی کہ کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی جو ہے، یہ دونوں حرم محترم جگہ ہیں، یہ دونوں جو ہے ترکی حکومت کے حوالے ہو جائے گا۔ آج کل بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ بھئی قریب آ چکا ہے وہ زمانہ کہ سعودی حکومت کے پورے جتنی بھی تعمیری کام ہیں مکمل ہونے کو ہیں، اس کے بعد جو ہے قریب میں ہی ان دونوں محترم جگہوں کو ترکی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو ترکی کا جب اس کے اوپر یعنی کہ یہ دونوں مقامات ترکی کے حوالے ہوئے تو ترکی کا بادشاہ اس زمانے کا جو تھا اس نے اپنے زمانے میں بھی کچھ کام کیا۔ تو یہ جو ہے 6 سے 7 مرتبہ جو ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ تو یہ پورا جو ہے اور بھی بہت ساری چیزیں اور بھی بہت ساری باتیں ملتی ہیں، لیکن یہ جو ہے مشہور باتیں ہیں۔ اب یہاں جو ہے یہودیوں کا ایک اعتراض کیا ہے کہ بھئی سب سے پہلا گھر
مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے، وہ مسلمانوں کا قبلہ، لیکن مسلمان آج کل کیا کر رہے ہیں؟ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ یہاں دے رہے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں، ان یہودیوں کے سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی سب سے پہلا گھر بیت المقدس نہیں ہے، بلکہ کون سا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے۔ کعبۃ اللہ دنیا میں سب سے پہلا گھر ہے عبادت کے لیے جس کو بنایا گیا ہے۔ اور وہ وجہ کیوں پیش آئی، کعبۃ اللہ کو بنانے کا موقع کیوں آیا؟ تو تفسیروں میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے، حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں آئے، دونوں کو بہت الجھن ہو رہی تھی، کچھ کام نہیں تھا دنیا میں، تو جتنی بھی ان کی ضرورتیں ہیں پوری ہو رہی ہیں، کمانے کی کوئی ضرورت نہیں، محنت کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ رہتے رہتے ہمیں ایک اکتاہٹ سے محسوس ہو رہی ہے کہ کوئی کام نہیں ہے۔ جنت میں ہم تھے تو وہاں کا کام الگ تھا، وہاں کی زمین الگ تھی، وہاں کے کچھ چیزیں تھی، ان میں ہمیں دل بہل جاتا تھا، لیکن یہاں بہت اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہے، کیا کیا جائے؟ تو فوراً اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے آدم علیہ السلام ہمارے نام کا ایک گھر بنا دو، اور اس کا تم کیا کرو؟ طواف کرتے رہو، اس میں عبادت کرتے رہو، اس میں کیا ہو جائے گا؟ تمہارا دن گزر جائے گا۔ تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا۔ اب یہودیوں کے اس سوال کا جواب اللہ دے رہے ہیں کہ بھئی پہلا گھر بیت المقدس نہیں ہے، غلط فہمی میں نہ آؤ، یہ مت سوچو کہ بھئی ہمارا بیت المقدس ہے وہ سب سے پہلا گھر ہے اور وہی ہمارا قبلہ ہے، یہ تمہارا سوچنا غلط ہے۔ سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے، جس کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا بنانے کا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا۔ اور یہاں تک کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا گھر دنیا کے اندر کون سا بنا عبادت کے لیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے، اس کے بعد بیت المقدس ہے۔ دونوں کے درمیان کتنے زمانے کا فاصلہ ہے؟ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اب ہمارے ذہنوں کے اندر اس بات پر ایک اعتراض آ سکتا ہے کہ ہم کیا سنتے ہیں کہ بیت المقدس کو کس نے بنایا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے سامنے کئی ہزار سال کا فاصلہ ہے۔ ایک اشکال آ سکتا ہے، اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں 40 سال؟ تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو حکم اللہ نے دے دیا کعبۃ اللہ بنانے سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد شام کے طرف سفر ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کا شام کے طرف سفر ہوا، تو وہاں بھی ایک اللہ کے گھر کی ضرورت پیش آئی، کعبۃ اللہ کو بنا کر 40 سال مکمل ہو گئے، اس کے بعد شام کی طرف گئے، وہاں بیت المقدس وہاں بنیاد رکھی۔ تو یہ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کے حصے میں ہے یہ بھی، لیکن ہم کیا سنتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو شروع کیا، حالانکہ اس کے اصل فاؤنڈر کون ہے، اصل بنیاد رکھنے والے، اصل بنانے والے کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب دیا، دونوں مسجدوں کے درمیان کتنے زمانے کا فاصلہ ہے؟ 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اب یہاں دوسری بات کیا ہے، مکہ بہت ہی مبارک گھر ہے ہی ویسے، اور وہ جگہ پوری دنیا کے اعتبار سے سب سے محترم اور سب سے مبارک جگہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی محترم جگہ پوری دنیا میں نہیں ہے۔ تو وہ اللہ فرما رہے ہیں ببکۃ مبارکہ، وہ بہت ہی مبارک گھر ہے، وہدی للعالمین، اور وہاں عالمین کے یعنی کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ وہاں پہنچ کر انسان ہدایت سے مالا مال ہوتا ہے، وہاں پہنچ کر مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی اس کو توفیق ملتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی حج کے لیے جائے، عمرے کے لیے جائے، واپس کیسے لوٹتا ہے؟ بالکل پاک ہو کر واپس لوٹتا ہے گناہوں سے۔ تو اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے وہ ہدایت کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس میں ہماری کھلی نشانیاں ہیں، جیسا کہ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم بھی کھلی جگہ ہے۔ مقام ابراہیم اصل میں بات کہنا تھا، دوسری بات آ گئی۔ مقام ابراہیم بند کمرے میں تھا پہلے، لیکن اس کے بعد سعودی حکومت نے کیا کیا، اگر اس کو بند کمرے میں رکھیں گے تو زائرین کو زیارت کا موقع نہیں ملے گا، اس کو لا کر باہر ایک شیشے کا
ایک صندوق بنا کر اس کے اندر رکھا گیا. اس کے بارے میں بھی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ سعودی حکومت نے اس کو بطور خاص ملک امریکہ سے کہہ کر ایسے 2 جو ہے صندوق بنائے اور اس میں تقریباً 15,000 جو ہے ڈالر خرچ ہوئے ہیں. اتنا پیسہ خرچ کر کے سعودی حکومت نے وہ 2 صندوق بنائے. اس وجہ سے بنائے کہ ایک صندوق میں رکھیں گے, اگر وہ صندوق پھوٹ جائے گا تو فوراً جو ہے دوسرا صندوق جو ہے استعمال کیا جائے گا. تو یہ جو ہے سعودی حکومت کی ایک بہتر جو ہے اقدام تھا, تو انہوں نے جو ہے یہ کام کیا. تو پہلے جو ہے مقام ابراہیم جو ہے ایک بند کمرے میں تھا, اب جو ہے باہر کے حصے میں آ چکا ہے. آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, جو بھی آدمی اس کے اندر داخل ہو جائے گا امن پا جائے گا. اور اسی لیے حدیثوں کے اندر منع کیا گیا ہے کہ بھئی کعبۃ اللہ کے اندر بھی, مسجد نبوی کے اندر بھی قتال نہیں ہو سکتا, کوئی آدمی کسی کو مار نہیں سکتا. اور اسی لیے جب حج میں جاتے ہیں, عمرے میں جاتے ہیں, تو وہاں کے کیڑے مکوڑوں کو مارنا بھی گناہ ہے. اسی وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں جو بھی آتا ہے اس جگہ میں تو امن پا جاتا ہے, اس کو اب وہاں نہیں مارا جائے گا. لیکن جب فتح مکہ ہوا تو کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ ان کے نام بتا کر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لوگ اگر کعبۃ اللہ میں بھی داخل ہو جائیں, خانہ کعبہ میں داخل ہو جائیں یا کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑیں, تب بھی ان کا خون کرنا حلال ہے, وہ الگ چیز. لیکن عمومی اعتبار سے حکم کیا ہے, وہاں قتال نہیں ہوگا, کوئی آدمی کسی کو نہیں مارے گا. آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ, اس حصے میں اللہ رب العزت حج کا حکم دے رہے ہیں جس کے پاس استطاعت ہو. استطاعت کا مطلب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2 چیزیں ہیں, یہ ایک مالی اعتبار سے استطاعت ہو, دوسری جو ہے صحت کے اعتبار سے بھی استطاعت ہو. آدمی کے پاس صحت ہے, مال نہیں ہے, حج فرض نہیں. آدمی کے پاس مال ہے لیکن صحت نہیں ہے, حج فرض تو ہوگا, لیکن اس کا طریقہ کیا ہے, یہ آدمی خود حج کے لیے نہیں جائے گا بلکہ اپنا حج جو ہے کسی دوسرے آدمی کو بھیج کر اپنا حج بدل کرا لے گا. تو یہ 2 چیزیں شرط ہیں. لیکن عورتوں کے لیے ایک چیز محرم کا ہونا, یعنی کہ محرم کس کو کہتے ہیں, جس کے ساتھ پردہ نہیں ہے, باپ ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے, شوہر ہے, ان لوگوں سے پردہ نہیں. تو یہ لوگ اگر عورت کے ساتھ رہیں گے تو عورت کا حج ہوگا. عورت کے پاس اگر مال ہے اور اس کے پاس صحت بھی ہے لیکن کوئی محرم مرد نہیں ہے تو پھر جو ہے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے یہ, اور فقہ حنفی کا بہت بڑا فتویٰ ہے یہ. آگے جو ہے اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, جو شخص کفر اختیار کرے گا, کفر کا مطلب چاہے نعمت سے انکار ہو یا تو پھر جو ہے صریح کفر اختیار کرنا ہو, دونوں صورتوں میں اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اللہ رب العزت کا وہ آدمی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. کوئی آدمی اللہ رب العزت کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا, چاہے کفر اختیار کرے چاہے اللہ کے نعمتوں کا انکار کرے, دونوں صورتوں میں آدمی جو ہے اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اللہ بے نیاز ہیں, اللہ کو کسی کی عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ کو کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں. تو اسی بات کو اللہ فرما رہے ہیں واللہ غنی عن العالمین, کہ اللہ بے نیاز ہیں, اللہ بہت بڑے غنی ہیں, کسی کے محتاج نہیں ہیں اللہ رب العزت. تو یہ جو ہے آج کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.